السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے سے متعلق۔ امت مسلمہ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یا غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے تھان اور استھان پہ لے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری شکلیں شرک کی شکلیں ہیں اور اسلام کے اندر اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی جانور ذبح کرو تو اپنے رب کے لیے ذبح کرو۔ اسی طرح سے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 63 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی یعنی ذبیحہ، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ان دو آیتوں کے اندر آپ دیکھیں، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے ان جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے ہم جانور ذبح کریں گے تبھی اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ بغیر بسم اللہ پڑھے ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی مسلمان آدمی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل کتاب کے ذبیحہ کا استعمال کرنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ کوئی کافر اگر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، گرچہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کے ہی ذبح کرے، کیونکہ کافر کی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جانور ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب عبادت ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی غیر اللہ کے لیے کیا گیا تو یہ چیز شرک کے قبیل سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام جانوروں کی قسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ یا اسی طرح سے قرآن مجید کے آیات کے اندر علی النصب کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی حلال جانور پہ غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہے، یا اللہ کا نام لیا جائے لیکن غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو، خوشنودی مقصود ہو تو یہ بھی حرام ہے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے لیکن غیر اللہ کے تھان اور استان پہ لے جا کر کے ذبح کیا جائے تو اس جانور کا بھی گوشت کھانا حرام ہوگا۔ چنانچہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ احادیث دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1978۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائیں۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ نمبر 2، ولعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرے۔ نمبر 3، ولعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو کسی بدعتی آدمی کو پناہ دے۔ نمبر 4، ولعن اللہ من غیر منار الارض، کہ 2 آدمیوں کے زمین کی حد بندی ہے، وہاں پہ علامت لگی ہوئی ہے،
اب کوئی آدمی اس علامت کو تبدیل کر دے اپنی زمین کا رقبہ بڑھانے کے لیے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں 4 طرح کے کام کو لعنتی کام قرار دیا گیا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جانور اللہ کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر بہت ساری مناسبتوں پہ لوگ جانور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی تھان یا آستان پہ لے جا کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں صرف حرام ہی نہیں ہیں بلکہ یہ شرک کے قبیل سے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نظر رجل ان ینحر ابلا بموانا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس نے مکہ کے اندر بوانا نامی جگہ پہ اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نذر مانا تھا وہ مسلمان تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ حل کان فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا اس جگہ پہ جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے اس جگہ پہ کوئی بت تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاوفی بنذرک، تم اپنی نذر کو پھر پوری کرو۔ اس کا مطلب اگر کوئی بت ہوتا، کوئی استھان ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، گرچہ کہ اس زمانے کے مسلمان پختہ مسلمان تھے، ان کا ایمان پختہ تھا، شرک کا تصور ان سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت نہیں دیتے، کیونکہ آدمی نیک نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو کسی تھان یا استھان پہ لے جا کر کے ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کی نزاکت ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ روایت امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے اور یہ موقوف ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی ذبابن، ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا، ودخل النار رجل فی ذبابن، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جنت اور جہنم کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی روایت کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، کہ جنت اور والنار مثل ذالک، جنت اور جہنم تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی آدمی جو جوتا پہنتا اس کی جو پٹی ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے بدن سے قریب ہوتی ہے، اس سے زیادہ قریب جنت اور جہنم ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا کہ ایک معمولی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا جائے، ایک آدمی جہنم میں چلا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ رجلان علی قوم، دو آدمی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، لہم صنم لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، دو آدمی کہیں جا رہے تھے اور جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں ایک بت تھا۔ اس بت کے جو پجاری اس علاقے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کوئی بھی آدمی اس راستے سے گزرے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ ہمارے بت کے اوپر چڑھاوا چڑھانا ہوگا۔ فقالوا لأحدهما قرب، اب یہ جو دو آدمی گزر رہے تھے اس راستے سے، جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سے کہا، ان میں سے ایک کہا کہ تم کچھ نہ کچھ ہمارے بت کو چڑھاؤ۔ قال لیس عندی شیء اقرب، تو دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی جس کو چڑھانے کے لیے کچھ کہا جا رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟
تو ان لوگوں نے کہا قرب ولو ذبابن، ہمارے بتوں کے اوپر تم چڑھاؤ اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ فقرب ذبابن، تو اس نے کیا کیا، ایک مکھی چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلہ، لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا کہ جاؤ، اب تم نے چڑھا دیا، اب تمہارا راستہ صاف ہے، تم جا سکتے ہو۔ فدخل النار، تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں داخل ہو گیا۔ وقالوا للآخر، اب دونوں میں سے ایک تو چلا گیا، دوسرا باقی بچا، تو اس سے لوگوں نے کہا قرب، تم بھی کچھ چڑھاؤ۔ تو اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کو چھوڑ کر کے تقرب کے لیے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو بت ہے میں بت کے اوپر کوئی چیز چڑھاؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو تقرب کے کام ہیں یہ صرف اور صرف میں اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، اس آدمی کی گردن ان لوگوں نے مار دی، اسے قتل کر دیا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ روایت بتا کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی تھان پہ جب ایک مکھی چڑھانے کی بنیاد پہ جہنم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو کسی غیر اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے استھان پہ جا کر کے ہم بکرا ذبح کریں، مرغا ذبح کریں، یا اس طرح کے ہم چڑھاوے چڑھائیں، تو یہ چیز ہمارے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک موحد آدمی، مومن آدمی کے اندر شرک سے کس حد تک نفرت ہوتی ہے، جس کی مثال یہاں پہ ہے کہ اسے کچھ چڑھانے کے لیے کہا گیا، اس نے چڑھانے سے انکار کر دیا کہ تھان پہ ہم کچھ نہیں چڑھا سکتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب تلاش کر سکتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی جگہ پہ ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ اس کی گردن کو مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، لیکن وہ شرک کے قریب نہیں گیا۔ تو ہمارا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے، خاص طور سے جانور کے ذبیحے کے باب میں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانور تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لیکن نیت کسی ولی کو، کسی پیر کو خوش کرنے کی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر ہم جانور ذبح نہیں کیے تو یہ راضی نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں یہ شرک ہے۔ اور اس طرح کی شرکیہ چیزوں سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہماری عبادتیں بھی رنگ نہیں لائیں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور توحید کے حوالے سے ان تمام نزاکتوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہم کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی مناسبت سے ہم کسی بھی جانور کو جب ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے، نہ تو ہم اس پہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، نہ غیر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے، نہ جانور کو کسی غیر اللہ کے تھان پہ لے جا کر کے ذبح کریں گے۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر واضح طور پہ بتائی گئی، لہذا ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ہمارا مواخذہ نہ ہو اور ہم جانے اور انجانے میں شرک کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی نیکیوں سے محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی چھوٹی بڑی تمام شکلوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے جانور کے ذبیحے کے حوالے سے جو شرک ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ آمین و صلی اللہ علیہ النبی۔